حضرت علی کا زخمی حالت میں گھر لایا جانا۔ جیسے ہی باطف غیبی نے قد قتل امیر المومنین کی صدا دی تو یہ خبر پورے کوفہ شہر میں پھیل گئی۔ کوفہ کے مرد و زن تیزی سے مسجد کی طرف آئے اور انسانوں سے جامع مسجد بھر گئی۔ ہر شخص آنسو بہا رہا تھا اور سر پیٹ رہا تھا۔ ہر طرف گریہ و بکا کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ کوفہ کے لوگ اپنے اس امام کے دیدار کے خواہشمند تھے جس نے بے خطر موت کی گھاٹیاں عبور کی تھیں اور جس کے نام سے سورماؤں کے کلیجے دہل جاتے تھے، جس کی ہیبت سے پہاڑ سمٹ کر رائی دکھائی دیتے تھے اور جس کے نام سے شیر لرز اٹھتے تھے۔ امام علی علیہ السلام کی یہ حالت تھی کہ خون بہنے کی وجہ سے آپ کا چہرہ سفید ہو چکا تھا۔ آپ نے بیٹھ کر نماز ادا کی اور پھر فرمایا، مجھے میرے گھر لے چلو۔ حضرت علی علیہ السلام کی اولاد نے آپ کو چارپائی پر اٹھایا۔ ان کے عقب میں لوگ گریہ کناں چلنے لگے۔ حسنین کریمین پر سب سے زیادہ گریہ طاری تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے رو کر کہا، بابا جان، آپ کے بعد ہمارے لیے کون ہے؟ وفات پیغمبر کے بعد سب سے بڑی مصیبت آپ کی ہی ہے۔ آپ کی خاطر میں نے رونا سیکھا ہے۔ میرے لیے یہ بات بڑی گراں ہے کہ آپ کو اس حالت میں دیکھا۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے فرزند کو تسلی دی اور بیٹے کے آنسو پونچھے اور اپنا ہاتھ اپنے فرزند کے سینے پر رکھا اور فرمایا، فرزند، خدا تمہارے دل کو مستحکم بنائے اور تمہیں تمہارے بھائیوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقبول کی بہو بیٹیاں اپنے امام علیہ السلام کے بستر کے گرد جمع ہو گئیں اور وہ شیر خدا کو اس حالت میں دیکھ رہی تھیں۔ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور ان کی بہنوں نے بین کر کے کہا، بابا جان، اب چھوٹے بچوں کا محافظ کون ہوگا؟ یہاں تک کہ وہ جوان ہوں اور بڑوں کا محفلوں میں ضامن کون ہوگا؟ بابا جان، ہمارا غم طویل ہے اور ہمارے آنسو کبھی نہ تھمیں گے۔ آپ کے گھر کے باہر لوگوں کی گریہ و بکا کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ لوگوں کا گریہ سن کر حضرت علی علیہ السلام کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اتباع اور جراح بلائے گئے۔ انہوں نے آپ کے لیے دودھ تجویز کیا کیونکہ لعین کی تلوار زہر آلود تھی۔ ضربت کے بعد آپ علیہ السلام نے صرف دودھ ہی استعمال کیا تھا۔ آپ نے اپنے دونوں فرزندوں کو بلایا اور انہیں پیار کیا کیونکہ آپ کو علم ہو چکا تھا کہ جدائی کے لمحات قریب آ چکے ہیں۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد آپ پر بے ہوشی طاری ہو جاتی تھی۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ آپ نے اس میں سے تھوڑا سا دودھ نوش فرمایا، پھر پیالہ اپنے منہ سے ہٹایا اور فرمایا، یہ دودھ اپنے قیدی کے پاس لے جا۔ پھر آپ نے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا، تمہیں میرے حق کا واسطہ میری موت تک اس قیدی کو اچھا کھانا دینا اور اچھا پانی پلانا۔ جو خود کھاؤ اسے بھی کھلاؤ، جو خود پیو اسے بھی پلاؤ۔ ابن ملجم لعین گھر میں قید تھا۔ اس کے سامنے دودھ پیش کیا گیا اور اسے آپ علیہ السلام کی شفقت اور مہربانی کے متعلق بتایا گیا۔ اس نے دودھ پیا۔ حضرت محمد حنفیہ کا بیان ہے کہ ماہ رمضان کی 20ویں رات ہم نے اپنے والد کے پاس بسر کی۔ زہر کا اثر آپ علیہ السلام کے قدموں تک پہنچ چکا تھا۔ اس رات امیر المومنین علیہ السلام بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے اور ہمیں کارآمد نصیحتیں کر رہے تھے اور ہمیں اپنی موت کی تعزیت دیتے رہے اور طلوع فجر تک ہمیں اپنے احکامات کی خبر دیتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو لوگ عیادت کے لیے آئے اور انہوں نے اپنے اندر آنے کی اجازت طلب کی۔
امیر المومنین علی علیہ السلام نے اجازت دی۔ لوگ آئے، وہ سلام کرتے تھے اور حضرت علی علیہ السلام جواب دیتے تھے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تم میں سے دور ہو جاؤں، البتہ سوال چھوٹے کرو کیونکہ تمہارا امام مصیبت میں مبتلا ہے۔ تمام حاضرین کی بے ساختہ چیخیں نکل گئیں اور کسی نے بھی اس حالت میں سوال کرنا پسند نہ کیا۔ اسی اثناء میں حجر بن عدی الطائی اٹھے اور انہوں نے کہا، مجھے دکھ اور افسوس ہے اپنے پرہیزگار مولا اول آئمہ پاک و پاکیزہ حیدر پر، جسے ایک کافر عہد شکن حرام زادہ لعین اور بدبخت نے قتل کیا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا اور ان کے جذبات سنے تو آپ نے فرمایا، حجر، یہ بتاؤ اس وقت تمہاری حالت کیا ہوگی جب تمہیں مجھ سے بیزاری کی دعوت دی جائے گی؟ بتاؤ اس وقت کیا کہو گے؟ حجر بن عدی نے عرض کیا، امیر المومنین، میں آپ سے برات کی بجائے یہ پسند کروں گا کہ مجھے تلوار سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے اور مجھے آگ کے شعلوں میں ڈال دیا جائے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اے حجر، خدا تمہیں ہر بھلائی کی توفیق دے اور تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت سے تجھے جزائے خیر عطا فرمائے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا کچھ دودھ موجود ہے؟ آپ کے فرزندوں نے دودھ پیش کیا تو آپ نے سارا دودھ پی لیا۔ پھر آپ کو آپ کا قاتل یاد آیا اور یہ دیکھا کہ دودھ باقی نہیں بچا۔ آپ نے فرمایا، میں نے سارا دودھ پی لیا ہے اور میں نے تمہارے قیدی کے لیے اس میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑا۔ یہ دنیا سے میرا آخری رزق تھا۔ بیٹا، تمہیں خدا کا واسطہ اسے بھی ویسے ہی دودھ پلاؤ جیسے کہ تم نے مجھے پلایا ہے۔ چنانچہ اس لعین کے پاس دودھ بھیجا گیا اور اس نے پی لیا۔ لوگ دروازے پر جمع تھے، ان کی خواہش تھی کہ قاتل کو سزائے موت دی جائے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام مجمع کے پاس گئے اور انہیں والد کا یہ حکم سنایا کہ دروازے پر ہجوم نہ کریں اور واپس چلے جائیں۔ یہ حکم سن کر تمام افراد واپس چلے گئے، لیکن اسبہ بن نباتہ دروازے پر بیٹھے رہے، وہ واپس نہ گئے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام دوبارہ دروازے پر آئے اور اسبق سے فرمایا، تو نے امیر المومنین علی علیہ السلام کا فرمان نہیں سنا؟ اسبق نے فرمایا، جی ہاں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ انہیں پھر دیکھ لوں اور ان سے حدیث سنوں۔ خدا کی آپ پر رحمت ہو، آپ والد ماجد سے میرے لیے اجازت طلب کریں۔ امام علیہ السلام گھر گئے، پھر جلدی سے باہر آئے اور اسبق سے فرمایا، داخل ہو جاؤ۔ اسبق کا بیان ہے کہ جب میں اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کے سر پر زرد پٹی بندھی ہے۔ آپ علیہ السلام کے چہرے کی زرد اس پٹی پر بھی غالب تھی۔ آپ درد اور زہر کی وجہ سے ایک پاؤں اٹھا کر بلند کرتے، پھر دوسرا پاؤں بلند کرتے تھے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، کیا تم نے حسن کی زبانی میرا فرمان نہیں سنا تھا؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں، لیکن میں چاہتا تھا کہ ایک بار آپ علیہ السلام کو پھر سے دیکھ لوں اور آپ سے حدیث سنوں۔ آپ نے فرمایا، اچھا بیٹھ جا، آج کے بعد تم مجھ سے کوئی حدیث نہ سن پاؤ گے۔ اس وقت یاد رکھو، جس طرح سے تم میری عیادت کے لیے آئے ہو، میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں ان کی عیادت کے لیے گیا تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، ابو الحسن، باہر جاؤ اور الصلاۃ جامع کہہ کر لوگوں کو بلاؤ۔ ممبر پر چلے جاؤ اور میرا زینہ چھوڑ کر اس سے نچلے زینے پر بیٹھو اور لوگوں سے کہو، جو اپنے والدین کی نافرمانی کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ جو غلام اپنے آقاؤں سے دوڑ کر چلا جائے تو اس غلام پر لعنت ہے۔ جو مزدور کی مزدوری میں ظلم کرے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ اسبق نے مجھے میرے حبیب اللہ کے رسول اللہ نے جو حکم دیا میں نے اس کی تکمیل کی۔ مسجد کے آخری کنارے سے ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا، ابو الحسن، آپ نے 3 جملے کہے ہیں لیکن ان کی وضاحت نہیں کی۔
میں نے اس شخص کو کوئی جواب نہ دیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے اس شخص کی بات کو آپ کے سامنے نقل کیا۔ اس وقت کا بیان ہے کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، اپنا ہاتھ کھول دو۔ میں نے اپنا ہاتھ کھول دیا۔ آپ علیہ السلام نے میری ایک انگلی پکڑی اور فرمایا، جس طرح میں نے تیری انگلی پکڑی ہے اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری بھی انگلی پکڑی تھی۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا تھا، ابو الحسن آگاہ رہو، میں اور تم اس امت کے روحانی باپ ہیں، لہٰذا اس امت کا جو بھی فرد ہماری نافرمانی کرے گا تو اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، اور میں اور تم اس امت کے جملہ افراد کے آقا و مولا ہیں۔ جو شخص ہمارا دروازہ چھوڑ کر غیر کے دروازے پر بھاگے گا تو اس پر بھی اللہ کی لعنت ہوگی۔ میں اور تم دونوں اس امت کے مزدور ہیں، جو ہماری مزدوری میں ہم پر ظلم کرے گا تو اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔